آ گیا پیارا رمضان، مولایا صلی وسلم دائما ابدا. مولایا صلی وسلم دائما ابدا. على حبيبك خير الخلق كلهم. من لي براد جماع من غوايتها من لي براد جماع من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم. کون روکے نفس سرکش کی جوانی کی امنگ. کون روکے نفس سرکش کی جوانی کی امنگ. بڑھاپا ڈالتا ہے، ہاں بڑھاپا ڈالتا ہے اس کے منہ میں کچھ لگم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ناظرین محترم، سب سے پہلے تو پاکستان میں موجود تمامی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن افطار
عامر کے ساتھ پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہیں وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ناظرین کو، یہاں موجود تمام ناظرین کو، جناب سلیم شریف صاحب، جناب آصف شاہد صاحب ہمارے کیمرہ مین، ہمارے یہاں کیمرہ مین، ہمارے جمی جیب آپریٹر، ہمارے آڈیو انچارج، لائٹنگ انچارج، ان کی پوری ٹیم، اور ماسٹر کنٹرول روم میں جتنے ہمارے ساتھی موجود ہیں، ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، اور اس پوری ٹرانسمیشن کو پہنچانے میں جن جن لوگوں کا عمل دخل شامل ہے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، سب لوگ، لاہور کے لوگ جو بیچ میں اچانک کاٹ دیتے ہیں ٹرانسمیشن، ان کا بھی شکریہ، تمام لوگوں کو انتہائی محبت، خلوص، ادب و احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ اشتہاراتی سے کاٹ دیتے ہیں نا اچانک۔ اب یہ جو فصل ہے، یہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو، دوسری فصل ہے نفسانی خواہشات سے باز رکھنے کی۔ اب یہاں پہ علامہ شیخ شرف الدین البصیری اس میں جو چیزیں بتا رہے، پہلے میں آپ کو بتا دوں اس میں کہ اس کو جماح کہتے ہیں سرکشی کو، زور زبردستی کو، پھر کہتے ہیں جماح الخیل یعنی گھوڑے کی سرکشی، جماح الخیل، خیل کہتے ہیں گھوڑے کو، عربی میں گھوڑے کے بہت سارے، یعنی عربی میں ایک ایک لفظ کے 70 معنی ہیں، تو گھوڑے کی سرکشی یعنی منہ زور گھوڑا، طاقتور گھوڑے ہوتے ہیں نا جو ہینن آتے ہیں اوپر گھوڑے، لگام ڈالنی پڑتی ہے، تو اس کے بعد کہا لجمی لگام کو کہتے ہیں۔ اب اس میں یہ کہتے ہیں کہ نفس جو ہے نا یہ بڑا سرکش ہے، یہ منہ زور گھوڑا ہے، سرپٹ بھاگتا رہتا ہے، ٹکڑک 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 بھاگ رہا ہے، اور اس کے بھاگنے میں خواہشات کا عمل دخل بہت ہے۔ کیوں بھاگتے ہیں یہ نفس کیوں بھاگتا ہے؟ وہ گاڑی خرید لوں جلدی سے، بھاگ دیں، وہ مکان خرید لوں جلدی، بھاگ دیں۔ اب گھوڑے شارٹ کٹس بھی کاٹتے ہیں، گاڑی میں آپ شارٹ کٹس نہیں کاٹ سکتے، سڑک پہ جانا ہے، بیچ میں کوئی کھڈا وڈا آیا ادھر اتار لیجیے۔ گھوڑے تو پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں، پتھروں پہ چڑھ جاتے ہیں، ٹیلوں پہ چڑھ جاتے ہیں، ادھر سے نکل گئے ادھر سے نکل گئے۔ تو یہاں گھوڑے کی مثال یہ کہ نفس سے سرکش ہے، منہ زور ہو چکا ہے، اور اپنی خواہشات کو پانے کے لیے وہ ہر شارٹ کٹ اختیار کر رہا ہے، یعنی اپنی خواہشات نفسانی ان کو پانے کے لیے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی مددگار نہیں ہے جو نفس امارہ کی چالاکیوں سے آپ کو بچا سکے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، میں نے کچھ دن پہلے بھی کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے برا شخص وہ ہے جسے اللہ اسی کے حوالے کرتے ہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ اسی کے حوالے کرتے، یعنی مجھ کو میری حوالے کر دے، مثال کے طور پر میں خود ہی اپنے بارے میں سوچوں میں صحیح ہوں، میں درست ہوں۔ وہ سلیم شریف صاحب نے مجھ سے کہا، یار ڈاکٹر صاحب یہاں آپ نے کوئی صحیح نہیں پڑھا، آپ کو نہیں پتا جی میں صحیح ہوں۔ واصل شاہد صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے لکھنا نہیں جی، آپ کو کیا لکھنا آتا ہے، میں صحیح ہوں۔ علی محمد خان صاحب نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ سرمے کی، یہ درست نہیں، آپ نے کیا کب لگایا سرما، آپ کو بتاؤ۔ یہ ہوتا ہے کہ نفس انسان کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اس کو کوئی رہنما نظر نہیں آتا، اس کو کوئی رہبر نظر نہیں آتا، اور وہ رہبر اور رہنما کے بغیر سرپٹ دوڑتا رہتا ہے، ٹک 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 دوڑے جا رہے ہیں، دوڑتے 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 دوڑتے۔ امام شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں کہ جہاں جہاں کوئی اسے ملتا ہے سفر کے دوران اس کو بھی گمراہ کرتے جاتے ہیں۔ بھائی بروں کی صحبت کیا ہوتی؟ آج کسی نے سگریٹ پی تو اس کو بلایا، دیکھتے دیکھتے شوق ہوا، اس نے بھی پی لی، اس نے اس کو پلا دی، کسی نے اور پلا دی۔ اسی طرح سگریٹ پینے والوں، اب ایک سگریٹ جو ہے وہ عام سگریٹ ہوتی ہے، ایک سگریٹ بھری بھی ہوتی ہے، تو وہ پلانے والے بہت ہیں بھائی، وہ کم تھوڑی ہیں، آپ کو تو بتائیے۔ تو وہ پلانے والے نہیں، بالکل نہیں، مطلب آپ کو تو پتہ ہی، تو وہ پلانے والے سے بہت ہیں۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، نفس کی جو سرکشی ہوتی ہے اس میں وہ لے جاتے ہیں۔ اب ایسے موقع پر امام شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں، بھائی دیکھیں میں تو عام مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں آئے کہ آپ سمجھ سکیں۔ کہتے ہیں ایسے نفس کی سرکشی پر مجھے اگر کوئی بچا سکتا ہے، کوئی قادر تھا جس نے میری دستگیری کی۔ وہ نعت کا ایک شعر تھا، مائک اٹھانے گیا تو چھوڑ دیتے، نعت کا ایک شعر تھا کہ کچھ نہیں مانگتا
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اب تو شاعر کہتے ہیں دستگیری میری، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا گر ساتھ نہ ہوتا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، یا دستگیر یا میرے پروردگار تو نے ہی تو میری رہنمائی کی ہے۔ جو یہاں کہتے ہیں کہ نفس کے اڑیل سرکش اور موزور گھوڑے کو لگام ڈالنے کے لیے اللہ کی دستگیری کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر اس گھوڑے کو لگام ڈلتی ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت بھی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو خود بخود عطا ہو جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ ہدایت اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جسے ہدایت مانگنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم سب لوگ ہیں، مجھے نہیں پڑتا یاد کہ میں نے ابھی کسی سے کوئی بات کی ان پورے عرصے میں، آج کتنا 7واں روزہ ہو جائے گا، میں نے کسی سے بات کی ہو اور پوچھا ہو، لیکن آپ سب لوگ غور کیجیے گا، بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں جو، اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو دعا میں مانگتے ہوئے کہتے ہیں اللہ میں ہدایت دے، بہت کم لوگ ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مسئلہ حل کر دے، اللہ بڑے پریشان ہیں، اللہ بہت دکھی ہیں، اللہ تعالیٰ گھر میں راشن نہیں ہے، پریشانی ہے، روکری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ سب دعائیں مانگتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو مانگتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت، کوئی مانگتا ہی نہیں اللہ سے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ تو روز کہتا ہے آسمانی دنیا پر آ کر، ہے کوئی مجھ سے کچھ مانگنے والا، طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے خواہشات کی تکمیل کی طلب مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے روزی میں برکت مانگنے والا؟ اللہ تعالیٰ کسی سے نہیں کہتا ہے کوئی مجھ سے ہدایت مانگنے والا، اللہ تعالیٰ نہیں کہتا، وہ چاہتا ہے بندے خود مانگے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما۔ من یہدی اللہ فلا مضل لہ فمن یضلل فلا ہادی لہ، اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دینا چاہے اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ تو اس لیے شیخ شرف الدین البصیری کہتے ہیں مسلمانوں ہدایت مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ دیکھو میں نے ہدایت مانگی، مجھے رسول اللہ نظر آ گئے اور میں نے اشار کیا۔ اس میں نفس کی اصلاح، اس شعر کے بارے میں آج علاج آیا ہے۔ امام خرپوتی صاحب شرح قصیدہ برودہ شریف وہ کہتے ہیں کہ اصلاح نفس کے لیے رات کو تہجد، یعنی تہجد کے بعد کونے میں ایک جگہ بیٹھ کر لوبان کی خوشبو جلائیں، دو لوبان کی دھونی دے دیں، جب کمرے میں لوبان کی دھونی ہو جائے تو 3 مرتبہ یہ شعر پڑھیں، اور شعر پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں اے اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے ہدایت دے۔ امام شیخ شرف الدین البصیری کی شرح کے امام خرپوتی کہتے ہیں 7 دن نہیں گزریں گے آپ اپنے اندر ایسی ایسی تبدیلیاں محسوس کریں گے، اگر سچے دل سے مانگ رہے ہیں ایسی ہدایت ملے گی کہ چاہیں گے آپ تو زیر کی چیز زبر ہو جائے گی۔ ہدایت ایسی چیز، ہدایت جادو نہیں ہوتا، ہدایت اللہ کی طاقت ہوتی ہے۔ جس بندے میں طاقت، پھر استعمال تھوڑی کرتے ہیں کو دکھانے کے لیے، آپ بھائی نہیں محمد صاحب آج مجھے ہدایت مل گئی ہے میں قالین اڑا کے دکھاتا ہوں، یہ تو پھر تو ہدایت ہی نہیں ملی ہے، تو پھر کچھ مطلب تم نے کام ہی کچھ اور شروع کر دیا۔ یہ ایسی ہوتی ہے کہ پھر آپ لوگوں کے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے کسی کے لیے دعا کے لیے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔
آپ مستجاب الدعوات ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد یہ جو ہدایت پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت بڑا مشکل کام ہے. واصل شاہد صاحب, اللہ کی ہدایت کا ملنا, ہدایت مانگنا بھی تو توفیقات میں شامل ہے. ہدایت مانگنا بھی توفیقات میں شامل ہے. آپ ہدایت ہی نہیں مانگیں گے کیسے آپ کو ہدایت ملے گی؟ بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے. مطلب یہ کہ شعر آتا ہے نا کہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو علامہ اقبال نے کہا ہے, پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. تو وہ کیوں کہتے ہیں صدیق؟ ہدایت کے سوتے یہیں سے کھلتے ہیں. میں نے اپنے نبی کو پہلے دوست مانا. دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ میں بتاتا ہوں. یہ بیٹھے ہیں واصل شاہ صاحب, یہ میرے دوست, یہ میرے دوست علی محمد صاحب دوست. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے, بس یہ جملہ کہہ کے وقفے پہ جا رہا ہوں, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے دوست کو آقا کہنا. بس سوچتے رہیے گا. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے کہ آپ جس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, کھاتے پیتے ہو, کاروبار کرتے ہو, اس کو آپ کو آقا کہنا پڑے. اور جب آپ آقا کہیں تو خوش دلی سے کہیں, قبول کر کے کہیں, صادق اکبر بن کے کہیں, صدیق اکبر بن کے کہیں. تو بڑا مشکل کام ہے. اس لیے دنیا میں صرف ایک ہی صدیق اکبر ہے جس کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقفہ لیتے, وقفے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آ گیا پیارا رمضان, پھر آ گیا پیارا رمضان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. اور آج طب نبوی کی طرف ہم بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ کلونجی جو ہے اس کے بارے میں بڑے فوائد آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ 7 دانے یا 5 دانے کلونجی کی, 7 دانے نہار منہ اگر کھا لیے جائیں روزانہ کے اگر معمول بنا لیں کلونجی کا, تو یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج اس میں موجود ہے. آئیے تو چلتے ہیں. کلونجی کے فوائد آپ نے بتانے آج علی محمد صاحب. پرسوں آپ اس پر کلونجی پہ بڑی گفتگو کر رہے تھے جناب. کلونجی ویسے ایک چھوٹے چھوٹے کالے دانے ہوتے ہیں اور تھوڑے سے آپ کو کڑوے لگیں گے, لیکن اگر آپ ان کو چبا لیں, اچھا چبایا جاتا ہے ان کو, یہ نہیں کہ بس منہ میں ڈالیں اور نگل لیے, اچھی طرح چباتے ہیں. اور جب یہ چباتے ہیں تو یہ گھل جاتے ہیں منہ میں, ختم ہو جاتے ہیں. 7 دانے نہار منہ. اچھا ابھی جو صورتحال ہے کورونا پینڈیمک کی, اس میں آپ نے صبح دوپہر شام 5 دانے کلونجی کے استعمال کرنے ہیں. اور اس کے علاوہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, پھر بتا دیتا ہوں میں کہ آپ نے اپنی ناک میں 5 قطرے دونوں نتنوں میں, یعنی ایک نتنے میں دوسرے نتنے میں زیتون کے تیل کے 5 قطرے ڈالنے ہیں. یہ ڈالیں آپ. اس کے علاوہ آپ کی ناف, اس میں آپ نے تیل ڈالنا ہے. یہ مجھے کل بھی علی محمد صاحب بتایا تھے, خشکی پیدا کرتا ہے یہ, سردی خشکی, سرد خشکی. جی سرد خشکی. تو آپ ذرا بیان کریں. آپ یہ کلونجی جو ہے اس کی تاثیر گرم ہے, اور اس کو بہت سے امراض میں اب انٹرنیشنلی بھی اس پہ ریسرچ کی گئی ہے. اور انفیکٹ کہ جو چائنیز ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, جو وہ ادویات ہیں, وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو انہوں نے چائنا نے یوز کی, ان میں کلونجی بھی شامل ہے. کہ جو کہ بہت سارے امراض کے حوالے سے بڑے حیران کن اس کے اندر اثرات ہیں. اس کے اندر اینٹی آکسیڈنٹس ہیں, اس کے اندر اس سے تیل نکلتا ہے. اور لوگ اکثر پیاز کے بیج کو کلونجی سے ملاتے ہیں, جو کہ غلط ہے. پیاز کے بیج الگ ہوتے ہیں, کلونجی الگ ہوتی ہے. پیاز کے بیج کی شیپ, جب پیاز کے بیج کی شیپ بھی ایسی ہوتی ہے لیکن تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے. وہ چھوٹا ہوتا ہے, وہ ایک تو یہ پتھر کی طرح ہوتے ہیں, چھوٹے پتھر کی طرح, پتھر سے بنا راکس اسٹائل میں ہوتے ہیں. جی, اور وہ گول ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ ان میں جو ہے نا تھوڑی ترشی الگ ہوتی ہے, ان کا عجیب ترشا اور عجیب سا ذائقہ ہوتا ہے. اور یہ کہ کلونجی کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کلونجی آپ کے جسم کے دماغ کے اوپر, دل کے اوپر, جگر کے اوپر, تمام کے اوپر اثرات ڈالتی ہے, اور تمام کو مقوی القلب ہے, تقویت دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کی قبض ختم کرتی ہے, سب سے بڑی بات. کیونکہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ طب یونانی سے کافی دور ہو گئے ہیں, اور اب انٹرنیشنلی. اچھا بتائیں کہ قبض کا, کہ پیٹ اگر خراب ہے تو کتنی پوری دنیا خراب ہے. بات یہ ہے کہ آپ کا جو معدہ ہے, اس میں جو آپ قبض کا شکار ہو جاتے ہیں, تمام آپ کا جو فاضل مادہ ہے
जिस्म में जमा होने के बाद वो जिस्म में एक वक्त ऐसा आता है कि गैसेस पैदा हो जाती हैं और वो दिमाग की तरफ चली जाती हैं और लोग बेहोश भी हो जाते हैं इस वजह से। कब्ज़ तमाम अमराज की जो जड़ है और माँ कहा जाता है उसे, और जब आपके कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो आपकी आंतों की हरकत कम हो जाती है, आपके जिगर को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है क्योंकि वो डिटॉक्सिफिकेशन करता है और डिटॉक्सिफिकेशन करके वो बॉडी से पास आउट करता है। जब वो कब्ज़ होगा तो जो डिटॉक्सीफाई करेगा वही जमा होता रहेगा, वहीं जो उसके जो फाजिल मादे जमा होते रहेंगे, जिसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म के अमराज हो जाएंगे। और दूसरा ये कि इसकी तासीर गर्म है, तो ये कोरोना में जो कोरोना है हर एक बीमारी का एक मिजाज है और अद्वियात का भी मिजाज है, ठीक है। तिब्ब यूनानी भी और एलोपैथिक मेडिसिन दोनों इलाज बिलजिद हैं, इलाज बिलजिद, इलाज बिलजिद हैं, बिलजिद, हाँ वो अरबी में बिल नहीं, बिल नहीं करे ना, बिल नहीं करे, हाँ। तो वो बेसिकली अब्दुल समद को क्या कहेंगे, अब्दुल समद, अब्दुल समद कहेंगे, अरबी मुझे सीखे ना। तो बहरहाल ये कि तो ये जो बीमारियां हैं इनको जैसे अगर कोई सर्द बीमारी हो रही है तो हम गर्म दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह ये जो कोरोना है ये बेसिकली सर्दी खुश्की पैदा करती है इंसान के अंदर। सिक्रीशंस जो है इंसान के लंग्स की, गले की, नाक की सब खुश्क हो जाती हैं और ठंड पैदा होना शुरू हो जाती है। तो उसके तोड़ के तौर पे हम लोग गर्म खुश्क या गर्म तर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूँ, ख़त्म कलामी मैं चाहता हूँ, आजकल की इस कोरोना के वबा के अंदर नाक में बहुत खुश्की हो रही है और लोग ये समझ रहे हैं कि उन्हें शायद कोरोना हो गया। नाक में जो आपके जो नाक ज़हर के उसमें जो आपके जो फुजलात हैं, फुजलात दो तरह के होते हैं, मैं दूसरे फुजले की बात नहीं कर रहा है, नाक के अंदर जो फुजला होता है ये फुजला जम जाता है, ये जमकर ये मोटे मोटे इसके, हम बचपन में कहते हैं नाक के चूहे, नाक के चूहे नहीं होते, ये नाक के चूहे बहुत बुरी बात है, और तुम लाइटिंग वालों गिर जाओ किसी दिन हंस के, ये नाक के चूहे नहीं होते, ये गलत बात कहते हैं लोग। ये नाक के अंदर का मैल होता है जो आपका जो तर पानी होता है उसको खुश्क कर देता है। बेसिकली हम जो सांस लेते हैं उसमें जो सांस लेते हैं उसमें जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं, हवा जो होती है, हवा में जो ऐसे जर्रात होते हैं रेत के, वो हमारी सिक्रीशन जो म्यूकस उसके साथ मिलके, लेकिन एक म्यूकस भी कभी कभी आ जाता है। बिल्कुल खाली ये नहीं होता, बल्कि ये इसका ताल्लुक है थ्रोट से, कानों से, नाक से, ईयर नोज थ्रोट। तो होता है कि थ्रोट में कभी कभी कोई बलगम होता है, वो पलट के वापस नाक में आ जाता है, तो वो भी जम जाता है। अब अगर वो जम गया है बहुत और आप उसे निकाल, अच्छा कभी कभी ये भी होता है, मैं इसे बता दूं आपको कलौंजी के हवाले से, कभी कभी ये भी होता है कि आपको पता भी नहीं होता आपके अंदर नाक में खून निकला है। बिल्कुल। एक होती है नक्सीर का फटना, वो तो बड़ी तेज़ी से फटती है, एक होता है अंदर खून निकला है आपको पता भी नहीं चला है। वो क्या होता है, वो कोई ख़तरनाक पार्टिकल अंदर हमला कर रहा था, अल्लाह ताला ने फ़िल्टर जो लगाए हुए उसने उससे मुकाबला किया, और मुकाबले के दौरान थोड़े बहुत एक दो सेल्स जो है वो ज़ाया हो गए, वो काम में आ गए, मुजाहिद हो गए, शहीद हो गए। उन सेल्स की वजह से उन शहीदों का खून जो है वो नाक के अंदर रह जाता है, तो वो जम जाता है। अब वो जमने के लिए आप लोग क्या करते हैं, उंगलियां डाल नहीं, निकाले। ये गंदी गंदी बातें, गंदी हरकतें, नाक में उंगली डिगिंग कर रहे हैं, निकाल। और ये क्यों करते हो यार? इसका बेहतरीन तरीका ये कि आप स्टीम लें। जब आप स्टीम लेते हैं तो खून तो फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, तो वो जो जमा हुआ खून है वो स्टीम लेते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े होकर बाहर निकलता है। इसमें मदद आपकी जो करेगी। एक और चीज़ आपको बताऊँ, स्टीम लेते वक्त पानी में 10 कलौंजी के दाने डालते हैं, बिल्कुल उसकी जो भाप उठेगी कलौंजी उसके साथ जाएगी, बिल्कुल, और आपका यूं सब कुछ बाहर निकल आएगा। मतलब बाहर से बुला दी कि आपके जो ये जो 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 फुजलात हैं, बिल्कुल रतूबत है, बिल्कुल ये बताना था इसलिए मैंने। बिल्कुल अच्छा बताया डॉक्टर साहब आपने। बेसिकली जितने भी कलौंजी का तेल, हकीम बन जाऊंगा अगले रमजान तक। हाँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मैं तो दुआ करता हूं, है ना। हम दोनों अपना मतलब खोलेंगे। बिल्कुल मतलब है आमिर वाली, मतलब है आमरिया, मतलब है आमरिया। तो मैं तो आपको खत्म कर बोलेंगे नया फिरका बना रहे हैं, फिरका नहीं है किसी बात से मतलब है आमरिया, मतलब है दवाखाना है, दवाखाना मतलब है आमरिया। चलो ठीक है। तो बेसिकली पहले वैसे मैं अखबार में करता था आमरी जादूगर का तबसरा। और अच्छे। हाँ। तो बहरहाल ये कि जितने भी कलौंजी है इसमें एसेंशियल ऑयल्स होते हैं बहुत सारे, इससे तेल भी निकलता है, और कलौंजी का तेल बिल्कुल बहुत फायदेमंद होता है। और लेकिन ये बड़े एहतियात से पीना चाहिए, हमारे एक पीना भी चाहिए और इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ पर भी सलीम शरीफ जैसा सर हो, उन जगहों पर लगाएं आप तो बाल निकल आएंगे। बिल्कुल। तो ये कि इसमें बहुत तेज़ होता है ये, मेरे एक बहुत ही करीबी अजीज थे, उन्होंने जो है ना उसको कहा गया 2-3 कतरे इस्तेमाल करें, उन्होंने एक चमचा पी लिया, फिर उनका जो है ना टूटी खुल गई उनकी, फिर उनको जो है ना टूटी खुल गया। वक्फा लिया, कैसी बात करें, वक्फा लेते वक्फे हाजिर होते। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। टूटी खुल गई।
आ गया